فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ پاکستان کا تو پتہ نہیں، لیکن سوال کیا گیا ہے، سائل قطر میں رہتا ہے اور وہ اپنے ملک کے باسیوں کو، جو مواطن ہیں، جو مقیم ہیں، ان کو مختلف سہولیات دیتے ہیں۔ ان سہولیات میں سے ایک سہولت ہے کریڈٹ کارڈ کی، کہ آپ بینک سے یا حکومت سے یا حکومت کے بینکوں سے کچھ وقت کے لیے ادھار رقم لے سکتے ہیں، اور پھر اگر آپ وقت پر نہ دیں تو اس پر آپ کو کچھ پرسنٹیج سود لون جو ہے وہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی ایڈٹ وہ سود جو ہے وہ ساتھ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ہمارے پاکستان کے اندر بھی کریڈٹ کارڈ موجود ہیں۔ یہ جو بینکاری نظام ہے وہ پاکستان میں ہو، وہ عرب ممالک میں ہو، ان بینکوں کے اندر سود کا لین دین ہوتا ہے۔ کئی بینکوں کے اندر تو واضح طور پر ہوتا ہے، اور کئی بینکوں میں انہوں نے مختلف الفاظ اور جملے بنائے ہوئے ہیں کہ جس سے بندے کو جلدی سمجھ نہیں آتی، لیکن ہوتا وہ بھی سود ہی ہے، اور اس کا نام انہوں نے اسلامک بینکنگ رکھا ہوتا ہے۔ تو یہ کریڈٹ کارڈ اور یہ لون، ان سے بچنا چاہیے۔ ناگزیر صورت ہے تو پھر ناگزیر صورت میں آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ اپنے اوپر سود نہ چڑھنے دیں۔ اگر سود چڑھ جائے تو یہ ہلاکت ہے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے پھر تیار رہو۔ سود کے بغیر آپ استعمال کر سکتے ہیں، جی جی، سود کے بغیر آپ استعمال کر سکتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ یہ ظالم ہمارے پیسوں سے فائدہ لیتے ہیں، تو ان سے بغیر سود کے فائدہ لینا یہ جائز اور درست ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا انہوں نے کیا ہوا ہے، ہمارے ہاں جو مڈل فیملیاں ہیں، جو غریب کے بچے ہیں، ان کو کافروں نے کہا ہے، موٹیویٹ کیا ہے، لٹو، ڈکیتیاں کرو، مارو، کھوو، کھاؤ، جرم کرو، جرائم کرو، سیاسی پارٹیاں دے کارکن بن کے رہو۔ جو مڈل کلاس ہیں ان کے بارے میں کیا بنایا ہوا ہے، ان کے بارے میں بھائی جاؤ یورپ میں، انگریزوں کے ملکوں میں جاؤ، مڈل فیملیاں جو ہیں وہ بھی ایسا ہی ہے، کوئی جرمنی جا رہا ہے، جو بھی کھاتا پیتا گھرانہ میرے تعلق سے ہے نا، آج کل مجھے کیا کہہ رہے ہیں، حافظ صاحب دعا کرے آجے، اساں کینیڈا اپلائی کیتا ہے پوری فیملی دا، حافظ صاحب دعا کرے آجے، اساں جرمنی اپلائی کیتا ہے پوری فیملی دا، دعا کرے آجے، اساں آسٹریلیا اپلائی کیتا ہے پوری فیملی دا۔ تو ایسے حالات کافروں نے ہمارے اوپر، نالائق حکمرانوں اور ان مچور جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کی وجہ سے پیدا کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ یہ مافیاز کتنے سٹرونگ ہیں۔ یہ جو کوکا کولا بوتل ہے، اس کے اندر 6 چمچ چینی کے ہوتے ہیں، 30 سے 40% جو ہے وہ اس میں چینی ہے۔ اب اتنی چینی 24 گھنٹے میں ہماری باڈی اور ہمارے گردے اور ہمارا لبلبا جذب نہیں کر سکتے، جس سے کیا ہوتا ہے، لبلبا مر جاتا ہے، اس کو فالج ہو جاتا ہے، بلڈ شوگر ہو گئی۔ سب سے زیادہ پاکستان میں گردے فیل ہو رہے ہیں اور ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، اور اس کا سبب کیا ہے، یہ بوتلیں۔ ڈاکٹر صاحب میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یہ میرے دوست ہیں ڈاکٹر، ماشاءاللہ PhD کر رہے ہیں، میڈیسن کے ڈاکٹر ہیں۔ تو آپ دیکھیں وہ کروڑوں روپے نہیں، اربوں روپے کی رشوت دیتے ہیں حکمرانوں کو، اور یہ ہم زہر پی رہے ہیں اور اس سے لوگ مر رہے ہیں، بچوں کے گردے فیل ہو رہے ہیں۔ یہ جو سٹنگ بوتل ہے اس کے اندر سٹیرائڈز ہیں، بچے پیتے ہیں، ان کے گردے نکارہ ہو رہے ہیں۔ لیکن اتنے سٹرونگ مافیا ہیں کہ ہماری فوڈ اتھارٹی، ہمارے یہاں کے صحت کے ادارے
اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگاتے ہیں. پاکستان کے اندر کوئی لیبارٹری ہے ہی نہیں جو ان ٹیکوں کی پرچول کر سکے, ان کو ٹیسٹ کر سکے, ان کو ویریفائی کر سکے کہ یہ مسلمانوں کے بچوں کو کیا لگایا جا رہا ہے. اسرائیل میں آپ نہیں لگا سکتے, یورپ میں آپ نہیں لگا سکتے, اور اتنے ہمارے خیر خواہ ہیں, ہمیں $1 ارب دینے کو تیار نہیں ہے. 10 ارب ڈالر کے ٹیکے ہمیں مفت میں دے رہے ہیں. معیشت کے لیے ہمیں $1 ارب دینے کو تیار نہیں, اور ٹیکے 10 20 ارب کے دینے کو تیار ہیں. اور ہمارے حکمرانوں کی مت ماری ہوئی ہے کہ ہم دیکھیں تو صحیح. یہی وجہ ہے کہ ہماری عمریں کتنی رہ گئی ہیں. بمشکل ہمارے پاکستان کے اندر اوسط عمر 60 سال ہے, بمشکل. اور پھر اس کے بعد ہم نے اپنی کمائی کا ایک بڑا حصہ پھر انگریزوں کو دینا ہے. دیکھو ہم سے انگریز کیسے لوٹ رہے ہیں. ہمارے نوجوانوں نے کپڑے پہننے ہیں, برانڈز پہننے ہیں انگریزوں کے, کھانا انگریزوں کا, سلیبس انگریزوں کے, فیسیں انگریزوں کے کالجوں کو, ACCA چارٹر اکاؤنٹنٹ MBBS کر رہے ہیں. پیسے کن کو دے رہے ہیں بولو یار؟ انگریزوں کو. اور پھر جب بوڑھے ہو جاتے ہیں, دل کی دوائی سیکوین پاکستان میں بناتا ہی کوئی نہیں ہے, باہر سے آتی ہے. پیسے ہم بڑھاپے میں کس کو دے رہے ہیں؟ انگریزوں کو. تو پیدائش سے لے کر وڈے آپریشن تو لے کے قبر دے آپریشن تک ہمارے بچوں سے بھی انگریز کما رہے ہیں. ہمارے جوانوں سے برگر, KFC, HFC, فیشن, یہ کپڑے لوکل جو کپڑے ہیں, یہ کاٹن ہے ہمارے پاکستان کی. انگریزوں کا لباس اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اتنا اعلیٰ, یہ سستا ترین اور اعلیٰ بہترین لباس ہے. لیکن کرتے کیا ہیں؟ تو آپ دیکھ لیں کہ ان کی منصوبہ سازی کیا ہے. ہمارے معاشرے ہیں, ہمارے ملک ہیں, اور کمائی ہم سے کون کر رہا ہے؟ انگریز. سارے کیمیکل باہر سے آتے ہیں. میرے دوست بیٹھے ہیں, ان کی والدہ کو بھی دل کا مسئلہ ہے, میری والدہ کو بھی. ہم جو دوائیاں خریدتے ہیں وہ بھی انگریزوں کو ہم پیسے دے رہے ہیں. تو انہوں نے ہمارے اوپر حالات ہی ایسے پیدا کر دیے. اب آپ دیکھیے انڈیا کا مشن چاند پر پہنچ گیا ہے, اور ہمارے جو ہیں ملک کے جو ستون ہیں, سپریم کورٹ ہے, پارلیمنٹ ہے, ہماری فوج ہے, ہم آپس میں کشاکشی کر رہے ہیں, بلکہ رسا کشی کر رہے ہیں. تو یہ حالات ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی انڈیا والے چاند تے پہنچ گئے, لندن پہنچ گئے. بس جہاں پر بھی انگریز حکومت کر کے گیا ہے نا, انگریز نے اپنے بعد ایسے لوگوں کو حکومت دی ہے کہ جو انگریزوں کو اچھا کہیں. جو بزرگ ہیں 80-85 سال کے, جنہوں نے تقسیم سے پہلے کے حالات دیکھے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ اینا ظالمانوں چنگے تھے انگریز سن. راشن کارڈ بنے سن, گھراں دے وچ بچیاں دا کھان پین پڑدا سی. جی